بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف پہلا قدم ہے۔ عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عشق مجازی دنیاوی محبت یعنی صنف نازک کی محبت کو کہتے ہیں، اور یہ محبت آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجاز اردو ادب میں حجت کو کہتے ہیں، اتھارٹی کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی ماہر انسان جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسے مجاز کہا جاتا ہے اس فیلڈ کا، اور اس کی بات کو حجت مانا جاتا ہے۔ عشق مجازی صوفیزم کی اصطلاح ہے، اور صوفیزم میں مرشد کو مجاز یعنی اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ مرشد اپنے فیلڈ میں، روحانیت میں، تصوف میں ماہر ہوتا ہے، ان کے علوم میں مہارت رکھتا ہے، اور اس کے طریقہ تعلیم اور ہدایات کو فالو کیا جاتا ہے، حجت مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح عشق مجازی تصوف کی اصطلاح بنی۔ تصوف کا ایک خاص طریقہ تعلیم ہے، اس کی روحانی بلندی اور روحانی تربیت کا ایک طریقہ کار ہے، جس میں 3 منازل یا 3 سٹیجز آتی ہیں، جن کو فناف شیخ، فناف رسول اور فناف اللہ کہا جاتا ہے۔ پہلی سٹیج ہوتی ہے فناف شیخ۔ اس میں مرشد سے محبت اور گہرا تعلق اور عشق کا سفر سکھایا جاتا ہے، عشق کا سبق دیا جاتا ہے۔ یہ عشق جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ فیض ایک مرید کو مرشد سے ملتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی ایک لوہے کا ٹکڑا مقناطیس کے ساتھ بہت عرصہ رہتا ہے تو اس کے اندر مقناطیسیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے تصوف میں ایک خاص مراقبہ کرایا جاتا ہے، جسے مراقبہ تصور شیخ کہا جاتا ہے، یعنی مرشد کے تصور کا مراقبہ۔ جب ایک مرید اپنے مرشد کے تصور میں غوطہ زن رہتا ہے تو اس سے اس کا مرشد سے روحانی تعلق بھی بنتا ہے، اس کا مراقبہ بھی کھلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کو اپنے مرشد کے روحانی اورا سے فیض اور انرجی بھی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس سے اگلی سٹیج ہے جسے فناف الرسول کہا جاتا ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق سکھایا جاتا ہے، عشق کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ خاص عشق کا سفر ہوتا ہے جس میں ایک مرید، ایک سالک ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال اور تصور میں گم رہتا ہے، آپ کی طرف اپنی توجہ مرکوز رہتا ہے، آپ کے پاس حضوری میں حاضر رہنے کی مشق کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ تعلق بڑھتا ہے، لنک قائم ہوتا ہے، تعلق گہرا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نور اس قدر ہوتا ہے کہ ایک مرید اس سے سیراب ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے فیض ملتا ہے، اور آپ کے روحانی اورا سے بہت پاورفل، اسٹرانگ انرجی ملتی ہے۔ اسی بات کو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک نعت کے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگلی منزل ہے فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہونا۔ اس کو فنا ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرید اپنے رب کے تصور میں، اپنے رب کے ساتھ تعلق میں، توجہ میں اتنا اپنی وقت اور اپنی توجہ صرف کرتا ہے کہ وہ باقی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، باقی دنیا اس کے لیے فنا ہو جاتی ہے۔ تصوف میں، روحانیت میں فیض حاصل کرنے کے لیے اس قدر انوالو ہونا، فنا ہونا ایک لازمی امر ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جب ایک مرید فنا فی اللہ کے سفر پر چلتا ہے اور رب سے خاص تعلق جب اس کا جڑ جاتا ہے اور 2 وے کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتے ہیں، خاص توجہ فرماتے ہیں، خاص تجلیات فرماتے ہیں، جس سے مرید یا وہ انسان کل بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اپنے حواس سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے حواس سے بیگانہ ہو جائے تو اس پہ شریعت کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے سوانح حیات میں یہ پڑھتے ہیں کہ بزرگ کئی کئی سال تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہے یا ایک ہی جگہ کھڑے رہے،
وہ دراصل ذات الہی کی تجلیات میں گم ہو جاتے ہیں اور ان کے حواس بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء صوفیاء نے اختیاری طور پر فنا فی اللہ کی کیفیت میں جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ فنا فی اللہ سب سے اونچی منزل یا سب سے ہائیسٹ درجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور منزل ہوتی ہے جس کا نام ہے بقا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھ لینے کے بعد بھی اس دنیا میں اپنی تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے رہنا اور اس دنیا میں رہتے رہنے کا نام یا مقام کا نام ہے بقا باللہ۔ یہ سب سے ہائیسٹ مقام ہے۔ اسی مقام پر ہمارے انبیاء رہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز رہے، اور آپ کے امتی میں سے اللہ کے خاص بندے بھی اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ جو امتی ہیں ان کا مقام امت میں یہ ہائیسٹ مقام ہوتا ہے، انبیاء کا مقام انبیاء میں ہائیسٹ مقام ہوتا ہے۔ تو عشق مجازی دراصل صوفیزم کی اصطلاح ہے جو ایک سالک کو یا ایک مرید کو تربیت کے منازل سے گزارتے گزارتے عشق حقیقی تک لے جاتا ہے، یعنی مرشد کی محبت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اور پھر ذات الہی کا عشق یعنی عشق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عبارت اس قدر مشہور ہوئی کہ ہر خاص و عام نے اس عبارت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر جب افسانہ نگاروں نے، ادیب حضرات نے اس اصطلاح کا استعمال کیا، شعراء نے اس کا استعمال کیا، جب یہ گانوں میں استعمال ہونے لگا تو یہ اس کا مطلب بگڑتے بگڑتے جمہور کے نزدیک اس کا مطلب یہ بن گیا کہ صنف نازک کی محبت یا دنیاوی محبت آگے چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے عشق تک پہنچا دیتی ہے۔ اس عبارت سے مفہوم، اس اصطلاح کا مطلب، عشق مجازی کا مطلب ہرگز صنف نازک کی محبت یا دوسرے جینڈر کی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی صنف نازک کی محبت عشق حقیقی تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ صنف نازک کی محبت کو عشق مجازی نہیں بلکہ عشق مزاجی کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق مجاز یا اتھارٹی سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم لیکچر ختم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔